ملائک صلی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ سیٹرڈے کو اس میٹنگ کو رکھا گیا ہے۔ ہر مہینہ فرسٹ سیٹرڈے کو ہمارے مسلم ویلفیئر سوسائٹی کمیٹی کی میٹنگ چلے آتے رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت لاکھ لاکھ احسان کرم ہے ہمارے اوپر، کیونکہ اس کمیٹی کو تیار ہونے میں ہمارے زبیر مولانا حضرت کا بھی ان کا شاندار رول رہا ہے، کیونکہ جب میں سمجھتا ہوں 3 سال ہو گئے حضرت، 3 سال کے پیچھے کئی میٹنگوں میں آ کے ہمارے کو جو ہے گائیڈ لائنس کچھ دیے ہوئے ہیں ہمارے شہر کے عالمہ اور علماء کرام، ان تمام حضرات کی دعا کی برکت ہے آج ہمیں اس نتیجے پہ پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہمارے سے ایسا کام لینا چاہ رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر، ہمیں جو ہے وہ کام میں تھوڑا ادھر ادھر ہے تو بھی جو ہے کام کمپلیٹ کرنے میں جو ہے ہماری کمیٹی میٹنگ ہونا ہے، تو کچھ ریزن کے وجہ سے وہ میٹنگ ہو نہیں پائی۔ آج میٹنگ جو ہے پچھلے ہفتے کی چلنے کی میٹنگ جو ہے آج کو جو ہے مقرر کیا گیا ہے، یہ سیکنڈ سیٹرڈے۔ اب ساتھ ہی ساتھ بات یہ بھی رہی، مسئلہ یہ بھی رہا، ہمیں 2-3 باتیں یہاں سے بات کر لے کے ہمیں جو ہے یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ وہ 2-3 باتیں یہ ہے کہ پچھلے مہینے کا جو ہے اکاؤنٹ کا بات کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگست 15 کو جو ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے سیلیبریشن کیا جا رہا ہے۔ اگست 15 کو اس لیے سیلیبریشن کیا جا رہا ہے کیونکہ دنیا میں ہندوستان کی حالات، موجود حالات جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ جب بھی شہید ہونے کا میلاد النبی موقع پر ایک شاندار جو ہے جلوس ہر سال بھی جو ہے کام جو ہے ہمارے منہ سے ہمیں کہنے سے بہتر وہ سنائیں گے تو اچھا رہے گا، وہ پیغام ان کا سننا ہے۔ اب لاسٹ آخر میں بات یہ ہوئی، آج کمیٹی والوں کو محبت کے ساتھ دعوت دینے میں ہمارے سکندر بھائی صاحب جو ہے آگے ہے، ان کو تمام کمیٹی والوں کے ذریعے جو ہے ہمیں شکریہ ادا کر رہے ہیں اب ہو سکے۔ اس کے لیے میں سکندر بھائی صاحب کو جو ہے کمیٹی والوں کی جانب سے ان کو جو ہے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بس یہی ہماری کمیٹی کی طرف سے کچھ گفتگو تھا۔ اب پہلے اکاؤنٹ کی بات جو ہے ہمارے نذیر بھائی وہ بولیں گے تو اچھا رہے گا۔ اکاؤنٹ کی بات جو ہے وہ بولنے کے بعد میں جو ہے دوسرا ایجنڈا کو ہمیں وائرنگ کا فیان کا پورا جاتا باقی 3800 روپے بچت ہے، گئے مہینے کا ہے، گئے مہینے سے سٹارٹ کرے ہمیں ہر مہینہ 200 دے بول کے، اب وہ یہ مہینے سے اب یہ مہینہ اگست کا دیا تو پورے کتنے ممبرز دیتے ہوتا حساب رہتا، اب بچ کو آگو 3800 روپے کیش ہے میرے پاس جی۔ السلام علیکم۔ ذریعے جو بھی جو ہے ہر روپے کا بھی جو ہے اکاؤنٹ ان کے پاس موجود ہے۔ جس حضرات کو بھی جو ہے اکاؤنٹس دیکھنا ہے تو ماشاءاللہ کوئی اس میں شکایت کی بات ہی نہیں، آرام سے اکاؤنٹس دیکھ لے سکتے۔ بینک میں بھی کتنا پیسہ ہے، کتنا پیسہ جو ہے مہینہ مہینہ وصول ہو رہا ہے، اس کا جو ہے پورا جو ہے ریکارڈڈ کے ساتھ جو ہے رکھا گیا ہے۔ 3800 روپے جو ہے پچھلے مہینے تک جو ہے کمیٹی کے پاس بچت ہے۔ یہ اگست مہینے کا جو ہے نیکسٹ منتھ میں جو ہے اس کا حساب کتاب جو ہے اعلان جو ہے کیا جائے گا۔ اب ہمارے شہر کے ایک اچھے تقریر کرنے والے مولانا زبیر حضرات کو جو ہے میں تہہ دل سے دعوت دیتا ہوں کہ جو ہے اپنے وہ انداز میں جو ہے انہوں آنے کا، یہاں پہ وہ دعوت دینے کا مقصد کو جو ہے کمیٹی والوں کو سمجھائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بھی اصل میں ہمارے پورے شہر والوں کے لیے اور پورے منڈل والوں کے لیے خوشخبری ہے، یہ خوشخبری سنانے کے لیے آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ جس کے صدقے میں جنت و جہنم کو اللہ نے بنایا، اور جس کے صدقے میں اللہ نے مجھے، میرے، ہمارے ماں باپ کو، پوری دنیا کو اللہ بنایا، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، چونٹی سے لے کر جبرائیل علیہ السلام تک، پوری دنیا جس کے صدقے میں بنی، اور وہ ذات و شخصیت جس مہینے میں پیدا ہوئی ہے وہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پوری دنیا کے لیے سب سے بہترین اور سب سے پرنور موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور تھے۔ قرآن کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کہ جس پیغمبر کو ہم نے تمہارے پاس میں نبی بنا کر بھیجا ہے یہ ہمارا لاڈلہ ہے، یہ ہمارا محبوب ہے، یہ ہمارا چہیتا ہے، تمہارے پاس ہم نے نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ سراپر نور ہے۔ علماء کرام کا مسئلہ ہے، اہل سنت والجماعت ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براس بھی پاک تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے ناطے جو بشری تقاضے ٹوائلٹ ضرورت کے لیے جاتے تھے، استنجا کے لیے جاتے تھے، تو حضور کا استنجا بھی پاک تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ تھا کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے لیے ضرورت سے فارغ ہونے لے جاتے تھے تو زمین حضور کی اس بول و براز کو نگل جاتی تھی۔ حضور کی اس بول و براز کو کوئی جانور رون دے دے، کوئی جانور کھا لے، یہ حضور کی شان کی بے ادبی غصہ تھی، تو اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ساری باتیں لکھی گئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اس دن مدینے کے ذرے ذرے میں، کنکر کنکر میں نور ہی نور نظر آتا تھا ہمیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں دفن فرما دیا، اور قبر کی مٹی برابر کرنے کے بعد ہم نے ابھی اپنے ہاتھوں سے قبر کی مٹی جھاڑ ہی رہے تھے، فرماتے ہیں کہ ہمارے دلوں کی کیفیتیں بدل گئی تھی۔ حضور کے ہوتے ہوئے دلوں میں جو ایمانی جذبہ، ایمانی نور، ایمانی ولولہ، جو ایمانی سطح تھی، جو لیول تھا ایمان کا، وہ گرا ہوا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن مدینے کے ہر ایک ذرے ذرے، چپے چپے میں ایک اندھیرا ظلمت چھائی ہوئی تھی۔ نبی کی وجود کی برکت یہ تھی کہ اللہ پاک پارہ نمبر 9 میں سورہ انفال میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ مکے والے خوب، صرف مکے والے نہیں، مشرکین مکہ نے، سرداران قریش، مشرکین مکہ، یہاں تک کہ پورا عرب، بلکہ پوری دنیا کا کفر اور پوری دنیا کا باطل ایک طرف کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو، حضور کی تحریک کو، حضور کی لائی ہوئی محنت کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اکیلے تھے جو کھڑے ہوئے اور پھر اپنی محنت کو، اپنی مشن کو چالو کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت ہے کہ آج ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی گزار کر گئے ہیں۔ سیرت کے واقعات ابھی ربیع الاول کے مہینے میں الحمدللہ سیرت کی مجلسیں جگہ جگہ لگیں گی، تو سیرت کے واقعات میں حضور کی برکتیں ہم لوگ سنتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت تک اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کس قدر تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور لاڈلی آخری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے، 3 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا، ہمارے گھروں میں چولہا نہیں سلگتا تھا۔ جس ذات کی صدقے میں آج ہم مزے کے کھا رہے ہیں، اس ذات کی گھرانی کی حالت یہ کہ چولہے نہیں سلگتے تھے، 2 3 مہینے گزر جاتے تھے۔ کبھی کبھار چولہے نہ سلگنے کی وجہ سے چولہے میں گھاس اگاتی تھی۔ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرات صحابہ آئے، جنگ خیبر کا موقع ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا موقع ہے اور کھانے پینے کی تنگی اس قدر ہے کہ بھوک سے ہم نڈال ہو چکے ہیں، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا جھبہ مبارک اٹھا کے دکھاتے ہیں کہ رسول اللہ پیٹ پر ہم لوگ پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سننے کے بعد، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کچھ نہیں بولتے، بلکہ اپنا جھبہ مبارک اٹھا کے دکھاتے ہیں، تو حضور کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب 2 3 مہینے آپ کے گھر میں چولہے نہیں سلگتے تھے تو آپ لوگ کیا کھاتے تھے، کیسے زندہ رہتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 کالی چیزیں تھیں، ایک پانی پیتے تھے اور دوسرا کھجور کھاتے تھے، ان 2 چیزوں سے ہماری زندگی کا گزران ہوتا تھا۔ ایسی قربانیاں حضور کو دینی کیوں پڑی؟ حالانکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو ہم احد کے پہاڑ کو سونا بنا دیں گے،
جہاں آپ جائیں گے پہاڑ آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا. احد کا پہاڑ سونا بنا دیں گے. احد کا پہاڑ کوئی چھوٹا پہاڑ نہیں. جو حضرات گئے ہیں زیارت کرے ہوئے جانتے بہت بڑا پہاڑ ہے احد کا پہاڑ. جہاں آپ جائیں گے یہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت میں کھانا کھاؤں تو آپ کا شکر ادا کروں، اور ایک وقت میں بھوکا رہوں تو صبر کروں. تو یہ پوری قربانیاں اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ یہ دین اللہ کا نازل کیا ہوا دین اور میرا لایا ہوا دین اس نسلوں تک، آخری زمانے تک پہنچے. حضرت صحابہ نے بھی قربانیاں دی ہیں. تو بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے. قرآن کہتا ہے، ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے. چھوٹی سی بات یہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ تم میرے حبیب جیسے بن جاؤ. نجات پانے کے لیے، دنیا میں بھی کامیاب ہونے کے لیے، آخرت میں بھی کامیاب ہونے کے لیے سب سے آسان راستہ ہے کہ جیسے تم میرے محبوب، میرے حبیب جیسے بن جاؤ. دنیا بھی تمہاری کامیاب، آخرت بھی تمہاری کامیاب. اللہ پورے انسانوں کو جیسے دیکھنا چاہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے بنا کر دنیا میں بھیج دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ سب کتابوں میں محفوظ ہے. یہاں تک کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں داڑھی میں کتنے سفید بال تھے. حضرات صحابہ نے یہ بھی گنا تھا، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور آج تک کتابوں میں محفوظ ہے. اس لیے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے حضور کی زندگی نمونہ ہے. تو حضور کی زندگی کی حفاظت خود اللہ نے کی ہے. اس لیے بزرگوں، سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہتے ہیں. عام طور سے اسی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. ہماری منشا یہ ہے کہ ہم اس نقشے میں ڈھل جائیں جس نقشے میں، جو نقشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہم وہ چال چلن سیکھ لیں جو چال چلن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ہم اس راستے پر، اس طریقے پر آ جائیں، ہماری زندگیاں، ہمارے گھر والوں کی زندگیاں اس راستے پر آ جائیں، اس سنت والی زندگی پر آ جائیں جو سنت والی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی پوری دنیا کو سکھا کر گئے. اگر حضور کی امت، حضور کا نام بولنے والے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہم حضور کی سنتوں پر نہیں چلیں گے تو کون چلیں گے؟ قیامت کے دن حضور کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے ناطے بزرگوں، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. کتابوں میں موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. مکمل دین ہے. اس لیے پورے شہر والوں کی طرف سے مل بیٹھ کر سب کے مشورے کے ساتھ ہونے والے، اب اس مہینے میں آنے والے 23 تاریخ کو، اگست کی 23 تاریخ کو، ہمارے جنوبی ہند کے معروف اور مشہور عالم دین حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم، حضرت بنگلور کرناٹک کے رہنے والے ہیں اور پورے انڈیا میں حضرت کا چلنا پھرنا ہوتا ہے، گھومنا پھرنا رہتا ہے اور بہت ہی مایہ ناز عالم دین ہے اور بہت ہی مشہور عالم دین ہے. حضرت کو ہم لوگ 2 سال سے انوائٹ کر رہے تھے کہ ہمارے شہر، ہمارے منڈل تشریف لائیے، لیکن تاریخ نہیں ملتی تھی. لیکن اس بار حضرت خود نے 23 تاریخ ہمارے گتیا والوں کے لیے دیا ہے کہ یہ تاریخ میں خالی ہوں، انشاءاللہ یہ تاریخ میں گتیا آ سکتا ہوں. تو سب کے مشورے کے ساتھ 23 تاریخ طے ہوئی ہے اور اس تاریخ میں انشاءاللہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا جا رہا ہے. آپ سبھی حضرات سے، صدر صاحب سے لے کر پورے افراد تک، فردن فردن، اکیلے اکیلے، ایک ایک ساتھی سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی اس جلسہ گاہ میں تشریف لائیے اور آپ کے پیچھے جتنے بھی اور اس جلسے میں انشاءاللہ خواتین کے لیے بھی پردے کا انتظام کے ساتھ بیان میں شرکت کرنے کا انتظام کیا گیا ہے. تو مرد حضرات بھی رہیں گے انشاءاللہ، خواتین کے لیے بھی پردے کا انتظام رہے گا. خواتین مسورات بھی بیان میں آ سکتے ہیں، وہ بھی بیان سن سکتے ہیں اور پورے شہر کو انشاءاللہ جوڑنے کی فکر کی جا رہی ہے اور بہترین موقع ہے. تو آپ سبھی حضرات خود تشریف لائیں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ آئیے اور اسی کے ساتھ آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں جو بھی ہیں ان تک آپ ہمارا یہ پیغام پہنچائیے اور ان کو ساتھ میں لے کر آنے کی کوشش کیجیے. یہ ہم سب کی طرف سے درخواست ہے. عورتوں کے لیے بھی انتظام رکھا گیا ہے، اس لیے مسجد میں عورتیں آ نہیں سکتی، تکلیف ہوتی، اس لیے مسجد سے باہر کسی فنکشن ہال میں کرنے کا ارادہ ہے. انشاءاللہ کھانے کا بھی انتظام رہے گا. اتوار کے دن فائنل انشاءاللہ ہو جاتا. بات چل رہی ہے کسی شادی خانے میں، وسودھا کی بھی بات ہو رہی ہے اور ہمارے ویروپاچا ریڈی فنکشن ہال کی بھی بات ہو رہی ہے.
इतवार के दिन इंशाल्लाह डिक्लेयर हो जाएगा कि किस फंक्शन हॉल में प्रोग्राम होगा। इंशाल्लाह अगर डिक्लेयर हो जाए तो हमारे जो साथी रफ़ी भाई हैं, हमारा और भी साथी हैं, इंशाल्लाह आप इत्तला देंगे तो जलसे में शिरकत करें और जलसे को कामयाब बनाने की कोशिश करें। सफर में है अब क्या है वो जरा हमें बात कर ले तो अच्छी बात है। खाना का तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मदरसे 2-3 मदरसे हैं
मुहावरता का एक है भाई को बच्चा को 2 जना के है मदरसा में बच्चा को खाना खिलाएंगे दोपहर में वो मेरा वो जो जलसा कमटी कैसे आ जाओ भाई